یہ ویڈیو تمہارے پاس ایسے نہیں آئی، تم نے مانگا تھا اور تمہیں مل رہا ہے۔ آپ جس تکلیف میں ہو اس ٹائم، آئی کین فیل اٹ اینڈ ٹرسٹ می، مجھے سب پتہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ایک اشارہ شاید یہاں سے ملنا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کی بھی زندگی میں وسیلہ بن کے آ سکتا ہے۔ کیا بتا آج میں آپ کی زندگی میں کوئی وسیلہ بن کے آئی ہوں۔ My name is Maheen Anwari and I'm your Hamdard. Welcome to my YouTube channel. اگر ابھی تک آپ میری اس فیملی کا حصہ نہیں بنے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس پیاری سی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ کیوں پریشان ہو؟ پتہ ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ تم جو بھی ڈرے ہوئے ہو فیصلے لینے سے، مشکل لگ رہا ہے ڈیسیژن لینا، اور یہ اوور تھنکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی جو اتنا سوچ رہے ہو نا، حساب کتاب لگا رہے ہو، یہ ہو جائے ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، جو تمہاری زندگی میں پہلے ہوا وہ بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ جو تمہاری زندگی میں اب ہو رہا ہے وہ بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پتہ ہے تم نے کتنی مشکل کاٹی ہے، تمہارے ارد گرد لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تم جس مشکل میں تھے، جس طرح تم نے چیزیں سنبھالی ہیں، جس طرح تم نے خود کو سنبھالا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جتنی ہمت تم نے دکھائی ہے۔ بس یہ تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا سا صبر اور ٹرسٹ می، تمہاری زندگی چینج ہونے والی ہے، اور تمہاری زندگی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیک گراؤنڈ میں تمہارے لیے ہر چیز تیار رکھی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ اس چیز کا کہ جب تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، جب تم تھوڑے مضبوط ہو جاؤ۔ ابھی تم تھوڑے پریشان ہو، سوچ رہے ہو بھی جائے گا تو کیسے ہوگا۔ یہ مت سوچو کیسے ہوگا، جب اس نے ہونا ہے تو اس نے ایک لمحے میں ہو جانا ہے۔ آج میں یہی بتانے آئی ہوں، میرا سول آپ کے سول سے اس لیے کنیکٹ کر رہا ہے کہ میں جانتی ہوں کیا پریشانی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو سٹریس ہے اس کو ختم کر دو۔ یہ سٹریس تمہیں کھا جائے گا۔ یہ جو دماغ میں اتنی ساری کہانیاں ہیں ان کو ختم کر دو اور اپنے اس میسج کا انتظار کرو۔ ایک ٹیسٹ ختم ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا شروع ہو جائے گا۔ ہم ایسے ہی مصروف رہیں گے۔ تمہارا وقت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں پتہ ہے یہ جو سٹریس ہے، یہ جو اوور تھنکنگ ہے، یہ تمہیں تمہارے مقصد سے دور کر رہی ہے۔ اور مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں فیلنگ آ رہی ہے، لیکن مجھے ایک ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ تم پریشان کسی اور چیز کے لیے ہو رہے ہو، اور تم پریشان صرف اس لیے ہو رہے ہو کیونکہ جہاں تم نے جانا ہے وہاں تم جا ہی نہیں پا رہے ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، یا ہمارے معاملات اس لیے خراب ہوتے ہیں، یا ہمارے رشتے اس لیے خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ راستہ نہیں ہوتا ہمارا، ہم غلط راستے پہ ہوتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے تم اس ٹائم غلط راستے پہ ہو۔ مجھے پتہ نہیں فیلنگ آ رہی ہے کہ تم غلط راستے پہ ہو، تمہیں شاید اپنا راستہ بدلنا چاہیے۔ پتہ سائیکالوجی میں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ ایک چیز آپ کے ساتھ ریپیٹ پہ ہو رہی ہو، چاہے اچھی چیز یا بری چیز، وہ آپ کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ اور جب بار بار تمہارے ساتھ ایک ہی طرح کی چیز ہو رہی ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ تمہارا پیٹرن بن گیا ہے۔ جیسے تمہیں بھی اسٹریس ہے، سیم ایسا تھا مجھے بھی۔ میں بھی ایسے سمجھتی تھی کہ کیا زندگی ہے، سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت ایک آزمائش ختم دوسری شروع، یہی کرتی رہوں گی، کیا میں چیزیں سلجھاتی ہی رہوں گی؟ کب سلجھے گی زندگی؟ کب میں بھی سکون سے رہ سکوں گی؟ میں بھی ایسے سوچتی تھی۔ کسی انسان کو خوش کرنا، اس کے ساتھ خوش رہنا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اپنی چیزوں کو سلجھانا اور ان چیزوں سے نکل جانا بھی تمہارا مقصد نہیں ہے۔ پیسہ کمانا، کامیاب ہونا بھی تمہارا مقصد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو اس دنیا کی ہیں۔ تمہارا مقصد اس سے بہت بڑا ہے۔ تم اسپیشل ہو، دنیا کی نظر میں شاید نہیں، اللہ کی نظر میں شاید ہو، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم پہچانو کہ تم کتنے اسپیشل ہو، تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو۔ جس دن تمہیں اپنی زندگی کا اصل مقصد مل جائے گا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو کیوس ہے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تم اپنے مقصد کو پہچانو گے،
یہ بے چینی پتہ کیوں ہے؟ یہ بے چینی، یہ بے سکونی، نیند نہ آنا، نیند صحیح نہ آنا، تھکاوٹ رہنا، پریشان رہنا، اوور تھنکنگ کرنا، سوچتے جانا، کیوں ہے یہ؟ اسی لیے ہے کہ تمہارے پاس مقصد ہی نہیں ہے۔ چلو میں تمہارے اس مسئلے کو تھوڑا اور آسان کر دیتی ہوں۔ میں اپنا بتاتی ہوں۔ مجھے ہمدرد نہیں بننا تھا، مجھے ہمدرد بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہاں پہنچو گی جہاں تمہاری ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس ٹائم میری ضرورت ہے اور میں یہاں ہوں۔ یہ ویڈیو ایسے نہیں آئی آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس پہنچائی گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھیں گے، 1 2 3 10 20 25، آئی ڈونٹ نو۔ اگر صرف 10 لوگوں تک بھی جاتی ہے تو یہ میسج صرف ان 10 لوگوں کے لیے ہی تھا، وہ 10 لوگ جو چنے ہوئے تھے۔ کیا تم چنے ہوئے ہو؟ پتا یہ ویڈیو آپ کس وقت دیکھو گے میں نہیں جانتی، لیکن جس وقت بھی دیکھو گے اس ویڈیو کو دیکھو۔ مجھے نہیں پتا آپ کے اس وقت کے قریب کون سی نماز ہوگی، شاید کوئی فجر سے پہلے دیکھے، کوئی ظہر کے وقت دیکھے، کوئی عصر کے بعد دیکھے، کوئی مغرب سے پہلے دیکھے۔ جس مرضی وقت پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا، سب سے پہلے وضو کرو، کر لو، کوئی بات نہیں۔ دل نہیں کر رہا نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ساری نماز نہیں پڑھنی، چھوٹی نماز پڑھ لو، صرف ایک دفعہ وضو کر لو، نماز پڑھو اور صرف دعا مانگو۔ اور دعا کیا مانگو؟ دنیاوی کچھ نہ مانگو، مجھے یہ چاہیے، میرا مسئلہ یہ حل کر دیں، آسانیاں کر دیں، یہ کر دیں، کوئی دعا نہیں مانگنی۔ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ یا اللہ مجھے آپ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ تم ریلیجسلی ہی کچھ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شاید کسی چھوٹے کام کے لیے بھی چنا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ صرف ٹرسٹ کر کے دیکھو، دعا مانگو، اللہ سے اشارہ مانگو۔ مجھے ملا تھا، ٹرسٹ میں مجھے ملا تھا، خواب میں ملا تھا، اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔